ولا الہ الا اللہ الملک الحق المبین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں، مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کی عزت پر۔ محمد والے محمد پہ درود بھیجنا زحمت نہیں رحمت ہے، محمد والے محمد پہ درود بھیجنا احسان نہیں ایمان ہے، احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد کی عزت پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق مالک اللہ بانیان اشرا حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرمائی۔ آپ جتنے مومنین و مومنات بھی دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عذاب پہ تشریف لے کر آئے ہیں، خداوند قدوس سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں اس باعظمت اور مقدس دربار سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں۔ پروردگار کل کائنات میں جتنے مومنین و مومنات بھی بیمار ہیں، سید الساجدین کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، سخی کے جھولے کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگار جن مومنین کو تو نے صرف بیٹیاں عطا کی ہیں، جناب ام رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کے صدقے میں ان کو بادشاہ حسین کا کم از کم ایک ماتمی ضرور عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما۔ اور پروردگار اپنی آخری حجت قائم آل محمد منتقم کربلا وارث ذوالفقار وارث ذوالجناح امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے، مل کے باجماعت درود پڑھ لے محمد والے محمد کی عزت و عظمت۔ اجازت جی دو چار فکر عرض کروں جناب کے سامنے۔ ایک دن کائنات کے رسول جمعے والا دن تھا، اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور کائنات کے محترم و محتشم رسول نے نیا لباس زیب تن کیا، اپنے زلفوں پہ تیل لگا کے زلفوں میں کنگھی کی، نیا امامہ اپنے سر پہ میرے رسول نے رکھا، سج دج کے کائنات کی کل رحمت جب اپنے حجرے سے باہر نکل رہی تھی، میرے نبی نے ابھی 2 قدم اپنے حجرے سے باہر رکھے تھے کہ سجے ہوئے محبوب کو دیکھ کے محب کو جلال آ گیا، اس نے آیت نشاور کر دی۔ مولا سلامت رکھی، اس نے آیت نشاور کر دی۔ فوراً جبریل زمین پہ آیا،
میرے نبی کے قدموں پہ اپنے ملکوتی لبوں سے بوسہ دے کے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی۔ میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کائنات کا رسول سوچ رہا تھا کہ اللہ نے میرے چہرے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے مجھے سورج کہا ہے، اور قرآن کی آیت بنا دی ہے کہ اللہ نے میرے چہرے کی قسم کھا کے قرآن میں قیامت تک کے لیے واضح کیا ہے کہ میرا نبی سورج ہے، میرا نبی سورج ہے، اور میں سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میرے نبی ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ گیا ہوا جبریل پھر سے واپس آ گیا، اور پھر سے میرے نبی کے قدموں پہ بوسہ دیا، قدموں پہ بوسہ دے کے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے اس چاند کی بھی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ سوچ رہے تھے کہ سورج تو میں ہوں، یہ چاند کون ہے؟ جبریل کی آواز ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے۔ مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا۔ زندہ و سلامت ہے مولا آباد صاحب، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ سورج ہیں، علی چاند ہے، اسی لیے میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے۔ انا کالشمس، بھائی جان، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں علی چاند ہے، میں سورج ہوں علی چاند ہے، میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جب تک سورج موجود رہتا ہے چور اور ڈاکو چھپے رہتے ہیں۔ زندہ و سلامت رہیں۔ جب تک سورج موجود رہتا ہے چور اور ڈاکو چھپے رہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا میں شمس ہوں، علی قمر ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ میں نے کہا آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جب تک سورج موجود رہتا ہے چور اور ڈاکو چھپے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے اور چاند نکل آتا ہے، جتنے چور ڈاکو ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹھکانوں سے، اپنے اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے چوروں کو پکڑنا ہو تو محمد کے دور میں نہ دیکھو بلکہ علی کے دور میں دیکھو۔ مولا سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اگر اسلام کے چوروں کو پکڑنا ہو محمد مصطفیٰ کے دور میں نہ دیکھو بلکہ علی کے دور میں دیکھو۔ اور میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزان گرامی قدر کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے لگیں تو جنتری پہ لکھا ہوتا ہے کہ قمر در اقرب ہے، کبھی بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ حافظ صاحب شمس در اقرب ہے، قمر در اقرب ہے۔ یہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، قمر در اقرب 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چند منحوس ستارے ہوتے ہیں جو چاند کو گھیر لیتے ہیں، چند منحوس ستارے ہوتے ہیں جو چاند کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نجوم کہتے ہیں کہ علماء ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں جب چاند کو منحوس ستاروں نے گھیر رکھا ہو، نیا لباس مت پہن، نیا لباس مت سلواؤ، مکان کی بنیاد مت رکھو، کسی کی نسبت طے مت کرو۔ اور جب جیسے ہی وہ منحوس ستاروں والے 3 دن گزر جاتے ہیں چاند پھر اپنی منزل پہ آ جاتا ہے۔ زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے، جو سمجھتے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ اور یہ بھی بات طے ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں شمس ہوں، علی قمر ہے، اور میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مولوی بڑا ہی چالاک ہے، کبھی بھی سورج پہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ توجہ بھائی توجہ، کبھی بھی سورج پہ جھگڑا نہیں کرے گا، جھگڑا جب بھی ہوگا چاند پہ ہوگا۔ اور پہلی کے چاند پہ تو مولوی جھگڑے والی انتہا کر دیتا ہے، پہلی کے چاند پہ تو مولوی جھگڑے والی انتہا کر دیتا ہے، لیکن اس وقت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں جب چاند اپنی 14ویں منزل پہ آ جاتا ہے۔ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں
جب چاند اپنی 14ویں منزل پہ آ جاتا ہے آپ چپ رہیں پھر بھی یہی بات حقیقت ہے، آپ بول پڑیں گے تب بھی یہی بات حقیقت ہے، کیونکہ نہ 12ویں 13ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے نہ 15ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند 29 کا نکلا تھا یا 30 کا نکلا تھا۔ پہلی کے چاند پہ مولوی نے جھگڑا کیوں کیا تھا؟ 14ویں کے چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند پہلی تاریخ کا تھا کہ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں علی ولی اللہ پہ جتنا جھگڑا کرنا ہے کر لو، جب میرا 14ویں کا چاند آئے گا تب وہ آ کے ذوالفقار سے منوا لے گا کہ علی کل بھی حق تھا اور علی آج بھی حق ہے۔ مولا سلامت مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ 14ویں کا چاند جب آئے گا وہ آ کے منوا لے گا علی کل بھی حق تھا اور علی آج بھی حق ہے۔ علی کل اور میں سورج ہوں، نجوڑ رہا ہوں جی، میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ نبی فرما رہے میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب بھی نماز پڑھو لدلوک شمس، سورج کو دیکھ کے نماز پڑھو۔ صبح کی نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر، ظہر کی نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر، عصر کی نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر، مغرب کی نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر، روزہ افطار کرو سورج کو دیکھ کر، جب بھی نماز پڑھو سورج کو دیکھ کر، روزمرہ کے کوئی بھی کام کرو سورج کو دیکھ کر، لیکن جب عید مناؤ تو چاند کو دیکھ کر۔ عید چاند کو دیکھ کے منائی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ روزمرہ کے جتنے کام ہیں وہ سورج کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ عید منائی جاتی ہے چاند کو دیکھ کر، ربیع الاول منایا جاتا ہے چاند کو دیکھ کر، محرم کیا جاتا ہے چاند کو دیکھ کر۔ نبی فرماتے میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ عید منائی جاتی ہے چاند کو دیکھ کر، ربیع الاول منایا جاتا ہے چاند کو دیکھ کر، محرم کیا جاتا ہے چاند کو دیکھ کر، سال مکمل ہوتا ہے چاند کو دیکھ کر، مہینہ مکمل ہوتا ہے چاند کو دیکھ کر۔ پتہ چلا ہے کہ روزمرہ کے جتنے کام ہیں وہ سورج کو دیکھ کے کرو اور زندگی کا حساب چاند کو دیکھ کے رکھو۔ سورج کو دیکھ کے روزمرہ کے کام کرو اور زندگی کا حساب چاند کو دیکھ کے کرو۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن نبی کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، ہر بندے کو امام کے نام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مولا سلامت رکھے، زندگیاں ہوں جی۔ میں ہر شخص کو نبی کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو بلایا جائے گا اس کے امام کے نام کے ساتھ۔ اب پتہ چلا کہ جب ہر شخص کو، قرآن کہتا ہے بھی ہر شخص کو بلایا جائے گا، محشر والے دن ہر شخص کو پکارا جائے گا، ندا دی جائے گی۔ یوم ندعو، اس دن ندا دی جائے گی ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ جیسا امام ہوگا ویسا ماننے والے کا انجام ہوگا، جیسا امام کا انجام ویسا ماننے والے کا انجام، جیسا امام ہوگا ویسا ماننے والے کا انجام ہوگا۔ اگر امام جہنم میں جائے گا ماننے والا بھی جہنم میں جائے گا، اگر امام فاسق ہوگا ماننے والا بھی فاسق ہوگا، اگر امام فاجر ہوگا ماننے والا بھی فاجر ہوگا، اگر امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنتی ہوگا۔ میں کہتا ہوں مجھے اور آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ میرا امام صرف جنتی نہیں، وارث جنت ہے۔ زندہ و سلامت رہے۔ میرا امام صرف جنتی نہیں، وارث جنت ہے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ یا علی جنت کو بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم کو بھی تو تقسیم کرے گا۔ جاگ رہے صاحبان، جنت کو بھی تو تقسیم کرے گا، جہنم کو بھی تو تقسیم کرے گا۔ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا علی ہے۔ بھئی جنت کو بنانے والا اللہ ہے، جنت دیکھی کسی نے نہیں، بتانے والا مصطفیٰ ہے، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ جاگنا ریاض الدین، جنت کو بنانے والا اللہ ہے، جنت کو بتانے والا مصطفیٰ ہے، جنت کو تقسیم کرنے والا میرا مرتضیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں پروردگار جب جنت بنا خود لی تھی، بانٹ بھی خود دیتا۔ توجہ بھائی توجہ، جب تو نے جنت کو بنایا خود تھا، تقسیم بھی خود کر دیتا۔ عجب نے کی آواز قدرت عرفان حیدر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر جنت میں بانٹتا تو میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو اتنا کریم ہوں کہ موسیٰ کو بھی دے دیتا ہوں، فرعون کو بھی دے دیتا ہوں۔ میں موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہوں، فرعون کو بھی عطا کرتا ہوں، میں ابراہیم کو بھی پالتا ہوں اور میں نمرود کو بھی پالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پہ گئے اور جا کے پروردگار سے کہا پروردگار وہ فرعون تیرے مقابلے میں رب بنا پھرتا ہے۔
परवरदिगार 2 दिन उसकी रोटी बंद कर दे, उसे अकल आ जाएगी कि रब कौन है। आवाज़ कुदरत आई, ना मूसा वो बंदा होना भूल गया है, मैं रब होना नहीं भूल सकता। ये अजमत तौहीद है। वो बंदा होना भूल गया है, मैं रब होना नहीं भूल सकता। वो बंदा होना भूल सकता है, मैं रब होना नहीं भूल सकता। मैं तो इतना करीम हूँ कि मैं मूसा को भी अता करता हूँ, मैं फिरौन को भी अता करता हूँ। मैं तो इतना करीम हूँ कि मैं इब्राहिम को भी पालता हूँ, मैं नमरूद को भी पालता हूँ। मैं तो इतना करीम हूँ कि मैंने आदम को भी पाला और आज तक शैतान को भी पाल रहा हूँ। अगर मेरे पास जन्नत बांटने का इख्तियार होता तो मैं हर एक को दे देता, मुझसे किसी को इनकार नहीं होता। मैंने कहा बारे इलाहा तूने बनाई है, तू नहीं बांट सकता था, फिर अपने हबीब के हवाले कर दे। उसी ने तो बताया है कि जन्नत है, उसी ने तो बताया है कि जहन्नम है, उसी की ज़ुबान का नाम दीन है। जिसने जन्नत बताई है उसके हवाले कर दे। तेरा नबी जन्नत को बांट देता। आवाज़ कुदरत है, नबी भी नहीं बांट सकता था, क्योंकि अगर मैंने जन्नत नबी के हवाले कर देता तो 73 के 73 फिरके इकट्ठे होके आ जाते। नबी अल्लाह हम आपकी उम्मत हैं, ए नबी खुदा हम आपके सहाबा से मोहब्बत करते थे, ए नबी खुदा हम आपकी आल से मोहब्बत करते थे। हर उम्मती कहता या नबी अल्लाह जन्नत मुझे दीजिए, हर उम्मती कहता या नबी अल्लाह जन्नत मुझे दीजिए, हर फिरके वाला कहता या नबी अल्लाह जन्नत मुझे दीजिए। मैंने जन्नत और जहन्नम को बांटने का इख्तियार अली के पास रखा ही इसलिए है क्योंकि मेरी मर्जी ये है कि काफिर तो काफिर, कोई मुनाफिक भी जन्नत में ना जा सके। तो फरमाने आप साहिबान, हर शख्स को हम बुलाएंगे उसके इमाम के नाम के साथ। यौम नादो कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर शख्स को बुलाया जाएगा उसके इमाम के नाम के साथ। और मरने के बाद सबसे पहली मंजिल का नाम कब्र है। ऐसा है कि नहीं जी? मरना सारों ने है, सारों ने कब्र में जाना है। सबसे पहली मंजिल का नाम कब्र है। शिया सुन्नी सारी किताबों का मैं जिम्मेदार हूँ। भाई कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल नहीं होगा, तवज्जो है साहिबान, कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल नहीं होगा, कब्र के अंदर रोज़े के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नमाज और रोज़े के बारे में सवाल महशर में होगा। सारे शिया सुन्नी उलमा ने यही लिखा। कब्र के अंदर मशहूर है, ये सवाल और जवाब मशहूर हैं कि कब्र के अंदर जब आप जाओगे आपसे सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, तेरा किबला कौन सा है, तेरी किताब कौन सी है, तेरा इमाम कौन सा है, मन इमामों का, तेरा इमाम कौन सा है। पता चला कि कब्र के अंदर फैसला अमाल पे नहीं होना, फैसला इमाम पे होना है। कब्र के अंदर अमाल नहीं पूछे जाएंगे, कब्र के अंदर इमाम पूछा जाएगा। कब्र के अंदर अमाल नहीं पूछे जाएंगे, कब्र के अंदर इमाम पूछा जाएगा। इसीलिए हम अपने मुर्दों को अपने भाइयों की तरह कब्र के अंदर लावारिस छोड़ के नहीं आते, हम वारिसों वाले हैं। एक बंदा कब्र के अंदर उतरता है, अपने दोनों हाथ एक मुर्दे के, अपने मुर्दे के कंधों पे रखता है और उसे हिला के कहता है, जिसे तलकीन कहते हैं, उसे हिला के कहता है, ए फुला इब्ने फुला इस्मा इफहिम, सुन भी ले और समझ भी ले। ए फुला इब्ने फुला, सुन भी ले समझ भी ले। मैं पढ़ रहा हूँ, आप चुप करके बैठे। मैंने कहा कि उसे कहा जाता है ए फुला इब्ने फुला, सुन भी ले और समझ भी ले। भाई जिसे सुनाया और समझाया जा रहा है वो तो मरा हुआ पड़ा है। तवज्जो फरमाए भी, तवज्जो फरमाए। ए फुला इब्ने फुला, सुन भी ले और समझ भी ले। ए फुला इब्ने फुला, सुन भी ले और समझ भी ले। मैं कहता हूँ सुनता और समझता वो है जो जिंदा होता है और मरने के बाद भी जिंदा वो रहता है जिसका इमाम जिंदा रहता है। मौला सलामत रहे। हम लावारिस नहीं, अपने मुर्दों को वारिसों के हवाले करके आते हैं। इसीलिए मेरे नबी ने जब अपनी चच्ची अली की माँ हजरत अबू तालिब की ज़ौजा जनाब फातिमा बिनते असद को अपने हाथों से कब्र में उतारा, अली की माँ को मेरे नबी ने अपने हाथों से कब्र के अंदर उतारा और अपनी कमीज़ का, अपनी अबा का, अपनी चच्ची को कफन दिया। कफन देने के बाद कब्र के अंदर उतारा। कब्र के अंदर उतारने के बाद मेरे नबी ने तवीज़े कब्र को बंद किया। तवीज़े कब्र को बंद करने के बाद सहाबा दुआ कर रहे थे। एक दफ़ा मेरे नबी ने अजब काम किया, अपनी चच्ची की कब्र के ऊपर हाथ रख के 3 मरतबा फरमाया, इब्ने के, इब्ने के, इब्ने के, मेरा बेटा, मेरा बेटा,
मेरा बेटा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तक किसी कब्र पे आपने ये नहीं फरमाया मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये अली की माँ की कब्र पे आप ये क्यों फरमा रहे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। नबी फरमाते कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए हुए थे, वो मेरी चच्ची से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने सवाल किया था तेरा इमाम कौन सा है? मैंने अपनी चच्ची को बताया कि इनसे कह दे मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है। सवाल तो ये है मेरा कि जब कब्र में जाके अली के बगैर अली की माँ का गुजारा नहीं होता तो जाहिल मौलवी का गुजारा कैसे हो सकता है? मौला इज्जतों में इजाफा फरमाए। मेरा बेटा मेरा इमाम है, मेरा बेटा मेरा इमाम है, इब्ने के मेरा बेटा मेरा इमाम है। एक बंदा मेरे मुर्शिद अली के पास आया, आगे कहने लगा या अली, आप दुनिया में भी हमारी मदद करते हैं, आप कब्र में भी हमारे पास आएंगे, क्या आप हशर में भी हमारी मदद करेंगे? क्योंकि मरने के बाद दूसरी मंजिल का नाम हशर है, मरने के बाद कब्र पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल का नाम हशर है। और यही तो दो बातें मुश्किल होती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। क्योंकि अगर अली से मोहब्बत होगी तो अली की मोहब्बत हर जगह पे काम आएगी। एक मौत के वक्त काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। अगर अली से मोहब्बत होगी तो मलकल मौत भी पीर भाइयों वाला सलूक करेगा, क्योंकि मलकल मौत अज़राइल भी अली का मुरीद है, हम सारे भी अली के मुरीद हैं। और मेरे छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला अल्लाह कुरान में आवाज़ दे के कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह कुरान में कहता है हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। मौला ये मौत का भी कोई जायका होता है? इमाम ने मुख्तलिफ जवाब दिया, अजीब जवाब दिया। इमाम इरशाद फरमाते मौत का एक नहीं दो जायके होते हैं। पूछने वाला कहता है मौला दो जायके, और मरने वाला दोनों जायके चखता है। इमाम फरमाते मौत बड़ी तेज होती है, ये मरने वाले को देखकर अपना जायका बदल जाती है, ये मरने वाले को देखकर अपना जायका बदल जाती है, ये मरने वाले को देखकर अपना जायका बदल जाती है। कहा मौला कैसे जायके? इमाम फरमाते जब भी कोई मरने वाला मरता है, चाहे वो मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, वो आखिरी वक्त में मेरे दादा अली को देखता है। तवज्जो भाई तवज्जो, जब भी कोई मरने वाला मरता है आखिरी वक्त में मेरे दादा अली को देखता है। और इमाम ने फरमाया अगर मोमिन मेरे दादा अली को देखे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी हो जाती है, और अगर मुनाफिक देखे तो मौत जहर से भी ज्यादा कड़वी हो जाती है। मौला आपको सलामत रखे। अगर मोमिन मेरे दादा अली को देखे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी हो जाती है, अगर मुनाफिक देखे मौत जहर से भी ज्यादा कड़वी हो जाती है। एक बंदे ने कहा कितनी अजीब बातें करते हैं आप, एक एक वक्त में दुनिया में कई कई लोग मरते हैं और आप कहते हैं कि हर मरने वाला अली को देखता है। ये हर मरने वाले के पास अली कैसे पहुंच जाता है? एक वक्त में दुनिया में कई कई लोग मरते हैं, कोई पाकिस्तान में मर रहा है, कोई हिंदुस्तान में मर रहा है, कोई अफगानिस्तान में मर रहा है, कोई जापान में मर रहा है, कोई बरतानिया में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। ये हर मरने वाले के पास अली कैसे पहुंच जाता है? मैंने कहा अगर गैरत मर गई हो मेरा तो कसूर कोई नहीं, तुझे मलकल मौत के पहुंचने पर यकीन है। तवज्जो फरमाएं भी तवज्जो फरमाएं। मलकल मौत अगर हर एक के पास पहुंचे तो किसी को कोई एतराज नहीं, अगर अली पहुंच जाए तो एतराज हो जाता है। और वैसे भी हर इंसान की जिंदगी के चार हिस्से होते हैं। पहला बचपन होता है, दूसरा जवानी होती है, तीसरा बुढ़ापा होता है और चौथी मौत होती है। मौत भी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इंसान जिंदा होता है तो मौत आती है। पहला बचपन है, दूसरी जवानी है, तीसरे हिस्से का नाम बुढ़ापा है, चौथे हिस्से का नाम मौत है। दुनिया में कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि बचपन हक है, कोई नहीं मिलेगा कि जो कहे कि जवानी हक है, कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कहेगा कि जो बंदा कहेगा कि बुढ़ापा हक है। जब भी कोई कहेगा यही कहेगा कि मौत हक है, मौत हक है, मौत हक है। और मेरे नबी ने फरमाया या अली या अली या अली तू हक के साथ है और हक तेरे साथ है, तू हक के साथ है या अली तू हक के साथ है और हक तेरे साथ है। अल अली माल हक व हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। पता चला कि मौत हक है, जब भी मौत आएगी अली साथ आएगा। क्योंकि अली हक के साथ है, अली हक के साथ है। जब भी मौत आएगी
अली साथ आए। अली से मोहब्बत करो, मरते वक्त भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, क्योंकि इमाम आपके सराहने आएंगे, तशरीफ लेकर आएंगे। मरते वक्त भी अली की मोहब्बत काम देगी, कब्र में भी अली की मोहब्बत काम देगी। और अपनी नस्लों को आदी बनाओ अली से मोहब्बत करने का। और मोहब्बत करने का तरीका ये नहीं होता, मोहब्बत करने का तरीका ये होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके दुश्मनों से नफरत की जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप साहिबान, जिससे मोहब्बत की जाए उसके दुश्मनों से नफरत की जाती है। मोहब्बत का तकाजा ये है, अली से मोहब्बत करो। अली की मोहब्बत मौत के वक्त भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। कैसे काम आएगी? एक बंदे ने मेरे मौला से सवाल किया कि मौला आप दुनिया में भी हमारी मदद करते हैं, मरते वक्त भी हमारी मदद करेंगे, कब्र में भी हमारी मदद करेंगे, मौला क्या हशर में भी आप हमारी मदद करेंगे? सुनोगे अली का फिक्रा? क्या मौला क्या हशर में भी आप हमारी मदद करेंगे? अली फरमाते जहां पे अमाल तुलने हैं वहां तक तुम आ जाना, वहां पे अली तुम्हारा इंतजार करेगा, वहां पे अली तुम्हारा इंतजार करेगा, वहां पे अली तुम्हारा इंतजार करेगा। सवाल करने वाला कहता है मौला मैशर में रश बड़ा होगा, अपनी कोई निशानी बताइए। आपके सर पे कोई सोने का ताज होगा, कोई नूरानी कुर्सी होगी, आप जहां पे अमाल तुलते हैं वहां दाएं जानब खड़े होंगे या बाएं जानब खड़े होंगे। अली फरमाते वहां तक तुम आ जाना, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अना साहिबुल मीज़ान, तोलने वाला ही अली होगा। तुम्हारे अमाल को तोलने वाला ही अली होगा, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। बंदा कहता है मौला फिर तो आप आदिल इमाम हैं, अब अदल करेंगे। अगर हमारे गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम हो गई, फिर आप हमारे साथ क्या करेंगे? अली फरमाते वहां तक तुम हमारी मोहब्बत लेके आ जाना। अगर तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो गए तो हम फरिश्तों से कह देंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रख देना, दूसरे पलड़े में हमारी विला रख देना, एक पलड़े में इसके गुनाह रख देना, दूसरे पलड़े में हमारी मोहब्बत रख देना। और अली फरमाते फिर हम देखेंगे कि तुमको तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या अली की मोहब्बत जन्नत में लेके जाती है। ये जिक्र अली का था जो सबसे बड़ा अली था। और मेरा दिल है कि मुसीबत के फिक्र में उस अली के पढ़ूं जो सबसे छोटा अली था। दादा भी अली है, पोता भी अली है। इमाम अपने आदत बनाओ कि अपने बच्चों का नाम अली रखो, अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखो, क्योंकि बादशाह हुसैन की हदीस है कि अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करे, मैं हर बेटे का नाम अली रखूँगा। अल्लाह मुझे 100 बेटियाँ अता करे, मैं हर बेटी का नाम फातिमा रखूँगा। सबसे बड़ा भी अली था, सबसे छोटा भी अली था। और आज की रात किसी जाकर के मुसाहिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये सोच के ही रो लेना चाहिए कि आज की रात का मेहमान रह गया ज़हरा का लाडला। आज की रात का मेहमान, चंद घंटे रह गए, चमनस्तान ज़हरा को मुसलमानों ने लूट लेना है। चंद घंटों का मेहमान है अली का बेटा, चंद घंटों का मेहमान है फातिमा तो ज़हरा का बेटा। और जिस अली की मैंने शहादत पढ़नी है, मोहसिन नकवी के 2 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। आपने अंगूठी में पहनने वाला नगीना दुर्र नजफ़ देखा है कभी? दूध जैसा सफ़ेद रंग होता है उसका, दुर्र नजफ़। एक होता है याकूत, उसका रंग खून की तरह का सुर्ख होता है। अगर ये 2 मिसरे आपने समझ लिए, तेरी और मेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं। दुर्र नजफ़ का रंग दूध जैसा सफ़ेद होता है, याकूत का रंग खून की तरह का सुर्ख होता है। मोहसिन नकवी अली अस्कर की तरफ इशारा करके कहते हैं दुर्र नजफ़ है ये, अभी याकूत बनेगा। दुर्र नजफ़ है ये, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला है अली असगर वही ताबूत बनेगा। कभी किसी का झूला भी ताबूत बना है? जिस झूले में खेला है अली असगर वही ताबूत बनेगा। जिस झूले में खेला है अली असगर वही ताबूत बनेगा। झोलियाँ फैला के बैठो, बाबुल हवाइज का जिक्र है। जिसके पास औलाद नहीं है, इस अली असगर के वसीले से औलाद मांगो, अल्लाह औलाद अता करता है।
جس کے پاس رزق نہیں ہے علی اصغر کے وسیلے سے رزق مانگو، اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ جس کے پاس شفا نہیں ہے علی اصغر کے جھولے کے وسیلے سے شفا مانگو، اللہ شفا عطا کرتا ہے، کیونکہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاطمۃ الزہرا کا پوتا ہے۔ ایک دفعہ ٹیلہ کربلا پہ اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، سارے دنیا سے چلے گئے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ لی گئی، عباس کے بازو نبی کا بیٹا اٹھا چکا، اون محمد کے لاشے مقتل میں پہنچ، اون محمد کے لاشے گنج شہیدہ میں پہنچ گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لیے گئے، اکیلا رہ گیا زہرا کا لاڈلا۔ اور ایک دفعہ ٹیلہ کربلا پہ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے حسین رو کے فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے۔ ادھر حسین نے غربت کی صدا بلند کی، ادھر حسین کے خیموں سے بیبیوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ حسین ایک دفعہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو دوڑا کے خیموں میں پہنچے، خیموں میں آ کے حسین کہتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ ایک دفعہ سنو گے فکر غربت والا، رو کے بیبیاں کہتی ہیں جب ہی آپ نے غربت کی صدا بلند کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا اور کوہنیوں کے بل میدان کی طرف چلنا شروع کیا، جیسے رو رو کے کہہ رہا ہو بابا میرے ہوتے ہوئے علی اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، بابا میرے ہوتے ہوئے عباس کے قاتلوں سے مدد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ ایک دفعہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے دوبارہ علی اصغر کی ماں کے ہاتھوں پہ رکھا، ہاتھوں پہ رکھ کے حسین کہتے ہیں اے رباب جیسے ہر بی بی نے اپنی قربانی کو تیار کیا ہے تو بھی علی اپنی قربانی کو تیار کر، اپنی قربانی کو تیار کرنے کے بعد میرے ہاتھوں پہ رکھ دے۔ اور آپ جانتے ہیں 6 مہینوں کا بچہ کتنا سارا ہوتا ہے، 6 مہینوں کا بچے کا چہرہ کتنا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے، اور فرمایا من الاذن الی الاذن، اور 6 مہینوں کے بچے کا ایک کان سے دوسرے کان تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا فاصلہ، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پیر ہوتے ہیں۔ جو 6 مہینوں کے بچوں سے واقف ہیں یقیناً ہائے نکل جائے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کی عمر 6 مہینے ہو جاتی ہے، اس فکرے کو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں یقیناً سمجھے گی، اللہ تمہارے پردوں کو قیامت تک سلامت رکھے۔ جب بچے 6 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو مائیں اپنے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، ان کو باتیں کرنے کا ہنر سکھاتی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں، توتلی زبانوں میں ان کے ساتھ بولتی ہیں۔ ایک دفعہ جناب ام رباب نے 6 مہینے کے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کے ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے بالوں میں کنگھی کی ہے، ایک دفعہ جناب ام رباب نے آنکھوں میں سرمے کی سلائی بھی لگائی ہے۔ جناب سغرا جب مدینے سے چلے تھے، جناب سغرا نے ایک ریشمی رومال دیا تھا، کہا تھا اماں جب کبھی دھوپ آ جائے علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دینا۔ جناب ام رباب نے وہ رومال سفید رنگ کا علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا، اور ایک دفعہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے 2 باتیں کی ہیں علی اصغر سے، اگر آپ کی سمجھ میں وہ باتیں آ گئی تیری اور میری عبادت مکمل ہو جائے گی، میری مائیں بہنیں سمجھیں گی اس فکرے کو۔ ایک دفعہ جناب ام رباب اپنے ہاتھوں پہ اپنے علی اصغر کو اٹھا کے کہتے ہیں علی اصغر تو جانتا ہے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، علی اصغر مجھے پتا ہے کہ واپس تو نے بھی کوئی نہیں آنا، علی اصغر میں جانتی ہوں کہ تجھے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، علی اصغر تیرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، علی اکبر تیرا بابا تجھے پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، علی اکبر تیرا قاتل بڑا ظالم ہے، علی اکبر تیری پیاس وہ اپنے تیر سے بجھائے گا، اور علی اصغر تو جانتا ہے کہ جب تیرے گلے میں تیر لگے گا تو سیدھا اپنے دادا علی کے پاس چلا جائے گا، اپنے نانے محمد کے پاس چلا جائے گا۔ علی اصغر تیرا دادا علی ہاتھوں میں پانی کا جام لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے، علی اصغر جب تو اپنے دادا کے سامنے جائے وہ تجھے کوثر کا جام پلانا چاہے گا، تو وفادار ماں کا بیٹا ہے، ایک دفعہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے دادا علی کے سامنے باندھ لینا اور کہنا دادا میں نے پانی نہیں پینا، دادا میں نے پانی نہیں پینا۔ تیرا دادا کہے گا علی اصغر پانی کیوں نہیں پیتا؟ رو کے کہنا دادا کیسے پیوں، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، دادا میری اماں رباب پیاسی ہے، اور میری اونم اور میری زینب پیاسی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ دادا کیسے پانی پیوں؟
ابھی تو میری سکینہ نے پانی نہیں پیا۔ دادا کیسے پانی پیوں؟ ابھی تو میری سکینہ پیاسی ہے۔ ایک دفعہ جناب ام رباب نے ایک ہاتھ پہ علی اصغر کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا۔ کل دو اولادیں تھی جناب ام رباب کی، ایک جناب علی اصغر، ایک جناب سکینہ۔ ایک ہاتھ پہ علی اصغر کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا، چلتے چلتے آگے بڑھی اور ایک دفعہ کہا اے زینب عالیہ تو بھی بطول کی بیٹی ہے، اے مولا حسین تو بھی بطول کا بیٹا ہے۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے ایک دفعہ علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پہ رکھا اور سکینہ کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا آج کے بعد میرا سیدوں سے رشتہ ختم ہو گیا، یہی میرا رشتہ تھا سادات کے ساتھ، آج کے بعد میرا سیدوں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ علی اصغر تو جانے اور حسین جانے، سکینہ تو جانے اور زینب جانے اور شام کا بازار جانے۔ اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ اجرکم الاللہ، اجرکم الاللہ۔ اللہ تیرا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ ایک دفعہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ آئے، حسین نے علی اصغر پہ سفید رومال ڈالا اور یوں کر کے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا بلکہ سینے سے لگا کے حسین ایک دفعہ دریا کی جانب بڑھے، اور جب بڑھ رہے تھے اتفاق سے دشمنوں کی زبان سے سچی بات نکل گئی، کہنے لگے اب حسین کا رہ جو کوئی نہیں گیا، حسین ہاتھوں پہ قرآن اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ علی اصغر کوئی قرآن سے کم تو نہیں تھا، ہاتھوں پہ قرآن اٹھا کے لے کے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ رستے میں جاتے جاتے حسین نے علی اصغر سے ایک بات کی، کہا علی اصغر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان سے کچھ مانگوں جنہوں نے میری ماں کو دربار سے خالی واپس کر دیا تھا، میں ان سے کچھ مانگ نہیں سکتا، لیکن علی اصغر تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، علی اصغر تیرے لیے میں ان سے پانی ضرور مانگوں گا۔ ایک دفعہ علی اصغر کو لے کے حسین فوج اشکیہ کے سامنے آئے اور آ کے حسین رو کے فرماتے ہیں اے فوج اشکیہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، دیکھو تمہارے اونٹ بھی پانی پی رہے ہیں، دیکھو تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، تمہارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، 2 گھونٹ میرے بچے کو پانی کے دے دو، یہ ساقی کوثر کا پوتا ہے، تمہارے حق میں دعا کرے گا، ساقی کوثر کا پوتا ہے۔ کمینے کہتے پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، اگر بچے کو پیاس لگی ہے بچے سے کہو کہ پانی مانگے۔ ایک دفعہ حسین نے رو کے علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا، علی اصغر نے بابا کی طرف دیکھ کے کہا بابا میں تیری مجبوری سمجھتا ہوں، انہوں نے تو تیری سچی ماں سے بھی گواہ مانگ لیے تھے، بابا میں تیری مجبوری کو سمجھتا ہوں، انہوں نے تو تیری سچی ماں سے بھی گواہ مانگ لیے تھے۔ حسین رو کے کہتے علی اصغر میں تجھے زمین پہ کیسے لٹاؤں، تیرا جسم بڑا نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، حد تیری غربت میں دارین قربان کروں، حد تیری معصومیت میں دارین قربان کروں، تیرا جسم بڑا نرم ہے، کربلا کی زمین بڑی گرم ہے۔ علی اصغر کہتا ہے بابا میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، مجھے زمین پہ لٹا، میں پانی مانگ کے دکھاؤں گا۔ ایک دفعہ علی اصغر کو میرے مولا حسین نے زمین پہ لٹایا، اور علماء کہتے ہیں کہ علی اصغر کے لیے علی اصغر اتنا پیاسا تھا کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، لیکن بولنے کے لیے خشک زبان کو تالو سے چھڑانا بڑا مشکل تھا۔ حد تیری غربت پہ کائنات قربان کروں، خشک زبان کو تالو سے چھڑانا بڑا مشکل تھا۔ ایک دفعہ حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پہ لٹایا، میری مائیں بہنیں اس فکر کو سمجھے گی، ادھر علی اصغر زمین پہ لیٹا، ادھر فضہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہا مولا حسین علی اصغر کی ماں کہتی ہے جب پانی مانگے تو ذرا اونچی آواز سے پانی مانگے، اور آپ سے کہتی ہے آپ ہوا کو حکم دینا علی اصغر کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ کہا کیوں میرے باپ؟ رو کے کہتی ہے مولا کیونکہ ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے پہلی دفعہ نکلتے ہیں، اور میرا علی اصغر زندگی میں پہلی بار بولے گا، میرے علی اصغر نے پانی مانگنا ہے۔ ایک دفعہ علی اصغر سے کہا اونچی آواز میں پانی مانگے، ایک دفعہ علی اصغر کے لب متحرک ہوئے، رو کے کہا العطش العطش، ہائے لوگوں میں بڑا پیاسا ہوں، ہائے لوگوں میں بڑا پیاسا ہوں۔ جب علی اصغر نے پیاس کی صدا بلند کی جو علی اکبر کی برچھی پہ نہیں روئے تھے، ایک دفعہ فوج اشکیہ نے ہتھیار پھینکے اور رونا شروع کیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے تھے۔ کبھی نے امر ساتھ کا حکم آیا اے حرملہ جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کی زبان کو بند کر دے، اور سنیں
کہ کربلا کے اندر جو تیر لے کے آئے تھے ان میں سے چند تیر بڑے مشہور تھے. پہلے تیر کا نام تھا بزل، یہ زیتون کی لکڑی کا بنا ہوتا تھا، زیتون کی لکڑی کا بنا ہوتا تھا. دوسرے تیر کا نام تھا نبل، یہ وہ تیر ہے جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، تصویروں میں دیکھتے ہیں، جس کے پیچھے پر مڑے ہوتے ہیں. تیسرے کا نام تھا سیشم، تیسرے تیر کا نام تھا سہم، اس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا، یہ پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تیسرے تیر کا نام تھا موجلا، یہ پرنالے کی شکل کا بنا ہوتا تھا اور یہ ہرن کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اگلے تیر کا نام تھا سیشبا، یہ گھوڑے کی پسلیوں کو توڑ کے اندر داخل ہو جاتا تھا. مجھے قرآن کی قسم ہے، عربوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر کبھی بھی انسانوں پہ استعمال نہیں کریں گے. ہائے رے رباب کے بچے تیرا اپنا نصیب، کمینے ہرملا نے وہ تیر کمان میں جوڑا جس کے آگے مدھانی کی طرح نکیلے پر بنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اس نے نشانہ باندھا، علی اصغر کی ماں بڑی تیر انداز تھی، اس نے دیکھا کہ کمینے کا نشانہ علی اصغر کی طرف نہیں بلکہ حسین کی طرف ہے. دوڑتی ہوئی گئی، اپنے صندوق سے ایک اپنے میکے والا تیر کمان نکالا، خیمے کے دروازے پہ آگے گھٹنا ٹیک کے ہرملا کا نشانہ باندھا. جناب فضہ دوڑتی ہوئی زینب کے پاس گئی، جا کے کہا زینب عالیہ تیری بھابی جنگ میں جڑ گئی ہے. زینب دوڑتی ہوئی آئی، آ کے ام رباب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ام رباب کیا کرتی ہے؟ کہا ہرملا کا نشانہ لے رہی ہوں. ایک دفعہ زینب رو کے کہتی ہیں اے ام رباب ذرا بتا تو صحیح تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا امرال قیس کی بیٹی. کہا میری طرف دیکھ میں کس کی بیٹی ہوں؟ کہا حیدر کرار کی بیٹی. کہا تو مجھ سے زیادہ تیر انداز نہیں ہو سکتی، لیکن اگر عورتوں پہ جنگ جائز ہوتی میرے علی اکبر کو برچھی نہ لگتی اور میرے اونو محمد پیاسے نہ مارے جاتے. ہر بندہ ہائے کرے، ہر بندہ ہائے کرے. میرے علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے اونو محمد پیاسے نہ مارے جاتے. ایک دفعہ کمینے نے تیر کو کمان میں جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا. جناب ام رباب کی آواز آئی علی اصغر تیرے حصے کا تیر اگر تیرے بابا حسین کو لگا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. ادھر سے کمینے کا تیر چلا، علی اصغر بابا کے بازوؤں میں بلند ہوا، علی اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. جیسے ہی حسین کے بازو میں تیر لگا، ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بابا میری اماں سے جا کے شکایت نہ کرنا، بابا تو جانتا ہے تیر زیادہ بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا، بابا میرا وزن کم ہے تیر کا وزن زیادہ. ماتم حسین. اگر آمادگی ہے تو فکرہ پڑھ دوں جی، آمادگی ہے جناب کی تو فکرہ پڑھ دوں جی. ایک دفعہ حسین نے تیر لگے ہوئے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور ایک دفعہ چلتے چلتے خیموں کے دروازے پہ آئے حسین. خیموں کے دروازے پہ آ کے ایک دفعہ جناب ام رباب کو اپنے قریب بلایا. قریب بلا کے ام رباب سے حسین کہتے ام رباب تیرے بچے نے پانی پی لیا، ام رباب تیرے بچے نے پانی پی لیا. ایک دفعہ رو کے کہتی ہے مولا پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے سرخ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے سرخ نہیں ہوتا. ایک دفعہ حسین علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے خیموں کے پیچھے لے گئے. حسین جانتے تھے خیموں کے پیچھے لے گئے، خیموں کے پیچھے لے جا کے حسین نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا. سچ بتاؤ کہ انسانوں کو ایسے دفن کیا جاتا ہے؟ حسین نے چھوٹا سا گڑھا کھودا، ایک ماں کھڑی ہے ایک بابا کھڑا ہے. حسین نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اس گڑھے میں لٹایا، ایک دفعہ انا للہ پڑھ کے ریت ڈالنا شروع کی. قدموں پہ ریت آ گئی، حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. علی اصغر کے سینے تک ریت آ گئی، حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. علی اصغر کی گردن تک ریت آ گئی تھی کہ پیچھے سے دوڑتی ہوئی زینب عالیہ آئی، رو کے کہتی اپنے بچے کا چہرہ چھپانے سے پہلے پھوپھیوں کو اس کا منہ تو دیکھ لینے دے. تیری غربت پہ کائنات قربان کروں، پھوپھیوں کو اس کا چہرہ تو دیکھ لینے دے. ایک دفعہ چہرہ دیکھا، حسین نے اوپر علی اصغر کے اوپر ریت ڈال کے زمین کو ہموار کر دیا. شام غریبہ میں جب کمینوں نے سب کے سر کاٹے، سر گنے تو 71 سر تھے. کمینہ کہتا ہے 72واں سر کدھر گیا؟ ایک کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا تھا حسین اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے خیموں کے پیچھے گیا تھا، اس نے زمین میں چھپا کے اوپر ریت ڈال دی تھی.
आप कैसे सुनेंगे? 500 घोड़े सवार घोड़ों पे बैठ के हाथों में नेज़े लेके करबला की जमीन पे उतरे। कभी कमीने जमीन पे नेज़े मारते थे, फिर उठा लेते थे, फिर जमीन पे नेज़े मारते थे, फिर उठा लेते थे। जब जमीन के अंदर नेज़ा जाता, ज़ैनब कहती उम्मे रुबाब आंखें बंद कर ले, अगर तेरा बच्चा नेज़े के साथ आया तो आंखें मत खोलना, अगर ना आया तो खोल लेना। कमीना नेज़ा मारता था, ज़ैनब कहती थी आंखें बंद कर ले, वापस आता तो अली असगर नहीं था। एक दफा एक कमीने ने जमीन पे नेज़ा मारा, एक छोटा सा लाशा नेज़े के साथ उलझ के बाहर आया। ज़ैनब कहती है उम्मे रुबाब आंखें ना खोलना, रो के कहती है क्यों ना खोलूं, मैं कोई इस्माइल की माँ हाजरा तो नहीं हूं। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे, मातम करे हर बंदा। मैं कोई इस्माइल की माँ हाजरा तो नहीं हूँ, मैं कोई इस्माइल की माँ हाजरा तो नहीं हूँ। सुनोगे अगला जुल्म, अली असगर के गर्दन को तो तीर ने काट दिया था, सिर्फ ये हड्डी जो पीछे होती है, जैसे आप जानवर को ज़िबा करते हैं बस पीछे वाली हड्डी जुड़ी रह जाती है, अली असगर की ये हड्डी जुड़ी हुई थी। एक दफा नेज़ा बुलंद हुआ, उसके ऊपर अली असगर टंगा हुआ है। एक कमीने ने वो नेज़ा कमीने हुरमला के हवाले किया, कहा जैसे जी चाहता है हुसैन के बच्चे का सर तन से जुदा कर। कमीने ने वहीं सर तन से जुदा नहीं किया, बल्कि नेज़े को लहराता हुआ वहां आया जहां हुसैन की लाश पड़ी थी। एक दफा कमीने ने अली असगर को नेज़े से उतार के हुसैन के ऊपर फेंका और कमीना नाच के कहता है हुसैन तू क्या समझता है मैं तेरे बच्चे का गला खंजर से काटूंगा, मैं तेरे बच्चे का गला तलवार से काटूंगा, मैं तेरे बच्चे का गला इस रंग में तन से जुदा करूंगा कि तुझे तकलीफ पड़ी होगी। सुनोगे कैसे जुदा किया? भाई सिर्फ हड्डी जुड़ी हुई थी। एक दफा कमीने ने अपना एक हाथ अली असगर के कंधे पे रखा, दूसरा हाथ सर पे रख के मरोड़ना शुरू किया। हुसैन रो के कहते मेरा सगीर है, फातिमा ज़हरा का पोता है। उजड़ गई ज़ैनब आलिया, फातिमा ज़हरा उजड़ गई। मातमे हुसैन।